بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں بات کریں گے ٹیرین جیڈ وائٹ کیس کی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے کہ عمران خان کو اس کیس کی بنیاد پہ مستقل نااہل قرار دے دیا جانا چاہیے۔ اس کیس میں عمران خان صاحب کی طرف سے جواب جمع کرا دیا گیا ہے، وہ میں نے پڑھا ہے، 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے لیگل آرگیومنٹ جو لیا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جن دلائل کا سہارا وہ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، قانونی طور پر وہ کتنے مضبوط ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ پڑھ کر اس کے بعد میں نے جب اپنے طور پہ اپنی ایک رائے قائم کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی کچھ ریسرچ کی، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ ٹیرین جیڈ وائٹ صاحبہ کی تاریخ پیدائش کیا؟ تو وہ پھر مجھے پتہ لگا کہ 1992 کی ان کی پیدائش ہے، غالباً جون 1992 کی ان کی پیدائش ہے، اور عمران خان پولیٹکس میں آئے 1996 میں، پاکستان تحریک انصاف کا قیام انہوں نے رکھا۔ اچھا، 96 میں پولیٹکس میں آنے کے بعد 2002 کا الیکشن انہوں نے لڑا، پھر 2008 کا الیکشن آیا، پھر 2013 کے الیکشن میں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے، اور پھر 2018 کے الیکشن میں جیت کر وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اور 3.5 پونے 4 سال تک وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ تو سب سے پہلا جو لیگل کویشچن ہے اس کیس میں وہ تو یہ ہے کہ اگر ٹیرین جیڈ وائٹ کیس کوئی ایسا کیس ہے، قانونی طور پر اتنا مضبوط کیس ہے جس کی بنیاد پر مستقل طور پر نااہلی ہو سکتی ہے، تو یہ تو پھر بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ جو ٹیرین جیڈ وائٹ کی پیدائش ہے وہ تو 1992 کی ہے، عمران خان کے سیاست میں بھی آنے سے پہلے کیا، اور اس کے بعد سے عمران خان مستقل سیاست میں ہے۔ تو یہ آرگیومنٹ جو ہے یہ 2002 میں بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا، یہ 2008 میں بھی کیا جا سکتا، 13 میں بھی، 18 میں بھی کیا جا سکتا تھا، اور پہلے 18 میں اور 19 میں ہوا بھی ہے۔ اور اس کو جب انووک کیا، اس کو جب عدالت میں لایا گیا تو لانے کے بعد عدالت نے اس کو رد کر دیا ہے۔ کن بنیادوں پہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اور جب ایک دفعہ رد کر دیا ہے، پھر دوسری دفعہ ختم کر دیا ہے اس پروسیڈنگ کو، یہ کہہ کر کہ ہو نہیں سکتی ہے، تو کیا تیسری دفعہ یہ ہو سکتی ہے قانونی پوائنٹ آف ویو سے؟ تو اس کا بھی جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2022 کے آخر میں یا 2023 میں عمران خان کے خلاف یہ جو ہو رہی ہے، یہ یقینی طور پر اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ پی ڈی ایم اس وقت عمران خان کی مقبولیت سے پریشان تو ہے، اور ان کو خطرہ لاحق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ون وے اور دی ادر پولیٹکس سے آؤٹ کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کرنا ہے، مائنس عمران فارمولے پہ چلنا ہے، پی ٹی آئی کو توڑنا ہے۔ عمران خان کیونکہ بہت زیادہ مقبول ہو چکے ہیں، اگر یہ الیکشن لڑتے ہیں تو یہ بڑی بھاری اکثریت سے آ سکتے ہیں، اور اگر وہ بھاری اکثریت سے آ جاتے ہیں تو نہ صرف نقصان پی ڈی ایم کا ہے بلکہ سٹیٹس کو کا ہے، اور سٹیٹس کو کے خلاف اس وقت عمران خان کھڑے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے اور اس میں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کرنے کے بعد بھی ایک ریفرنس بھجوایا جاتا ہے فوجداری عدالت کو، اور اس کے بعد فوجداری عدالت کہتی ہے کہ 7 فروری کو عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی اس حوالے سے، اور سیم چارجز نواز شریف کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پروسیڈ ہی نہیں ہوتا۔ فورن فنڈنگ کیس آتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، دوسری جماعتوں کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں آ رہا، پروسیڈ ہی نہیں ہو رہا۔ مختلف آپ دیکھیں نا، یہ ڈائمنشنز آپ کے سامنے آ جائیں، تو یہ جو کیس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ون وے اور دی ادر عمران خان کو کرنا ہے ڈسکوالیفائی کسی طریقے سے۔ اچھا، دوسرا ایک بہت اہم قانونی نقطہ اس کے اندر یہ ہے، پہلے تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر اس میں کوئی لیگل پوائنٹ آف ویو سے اتنی جان ہوتی، سبسٹنس ہوتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایشو تو ہے 1992 سے شروع ہوتا اور 2023 میں آ کے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ایک شخص اگر قابل ہی نہیں ہے الیکشن لڑنے کے تو وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے، اور اس ٹائم پہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا پورے پاکستان میں، نہ کسی ادارے کو پتہ چلتا ہے، نہ عدالت کو پتہ چلتا ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز دوسری جو ہیں، لیکن ایک دو جو لوگ لے کر جاتے ہیں اس کے اوپر بھی عدالت رد کر دیتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو 2023 میں اس کو دوبارہ کیسے ریوائیو کر رہے ہیں؟ سرٹنلی پولیٹیکل موٹیویشن ہے۔ اچھا، دوسرا اہم نقطہ کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سینسٹیو بات ہے، یہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سینسٹیو بات ہے، اور یہ قانونی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سینسٹیو بات ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ اسی کی طرف سے وہ انیشیٹ ہوتا ہے جو کہ خود سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، اسی کا یعنی کہ اس کیس میں
ٹیرین جیڈ وائٹ صاحبہ کا یہ استحقاق ہے کہ اگر وہ یہ کیس کرنا چاہتی ہیں، یہ ان کا یہ کسی عام شہری کا، اس کیس میں کسی عام شہری نے عمران خان کے خلاف یہ پٹیشن ڈال دی ہے. بھئی تم کون ہو؟ ٹیرین جیڈ وائٹ کے اپنے کچھ رائٹس ہیں، قانون ان کو اکنالج کرتا ہے، اور انہی رائٹس کو اکنالج کرتے ہوئے 2018 میں جب یہ کیس فائل کیا گیا تھا تو عدالت نے انہی رائٹس کو اکنالج کرتے ہوئے اس کیس کو فارغ کیا تھا کہ نہیں، یہ ان کا استحقاق ہے، اور اگر ان کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ چلائی جاتی ہے تو یہ ان کے حقوق کی بھی وائلیشن ہے. چائلڈ رائٹس کی بات کی تھی. تو یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سینسٹیو ہے، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی سینسٹیو ہے، قانونی پوائنٹ آف ویو سے بھی سینسٹیو ہے. اس طرح تو کوئی بھی کسی کے حوالے سے کبھی بھی انگلی اٹھا دے کہ چیک کرے جی یہ کس کی اولاد ہے یا اس کا باپ کون ہے. تو مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ لوگوں کے حوالے سے کسی طرح، یا قانون بھی نہیں دیتا، یا دنیاوی طور پہ بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے. اگر کوئی شخص خود چاہتا ہے اس حوالے سے انیشیٹ کرنا کورٹ میں، ہاں تو وہ کر سکتا ہے، وہ اس کا استحقاق ہے. لیکن اس کیس میں ویسی کوئی بات نہیں. اب میں آ جاتا ہوں عمران خان صاحب کے جواب پہ. اچھا جی، عمران خان صاحب، سب سے پہلا جو اس کے اندر آرگیومنٹ لیا گیا عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے، وہ یہ لیا گیا ہے، اور بڑا ٹیکنیکل اور لیگلی ساؤنڈ آرگیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریٹ فائل کیا ہے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، تو نااہل قرار دیے جانے کی جو ریٹ ہوتی ہے، ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی بات نہیں ہو رہی، وہ 184(3) بالکل ایک ڈیفرنٹ جورسڈکشن ہے. 62(1)(f) جو میاں نواز شریف کے خلاف پروسیڈنگ چلی تھی، 62(1)(f) صادق اور امین کی، یہ وہ نہیں ہے. ہائی کورٹ اس پہ پروسیڈ نہیں کر سکتا، ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے. یہ پروسیڈ ہو رہا ہے ریٹ آف کو وارنٹو اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ریٹ آف کو وارنٹو میں ہو رہا ہے. اچھا، اس پہ سب سے پہلا آرگیومنٹ یہ لیا گیا ہے کہ نااہلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی شخص کی ڈکلیئر کرے ہائی کورٹ، تو اس کو سب سے پہلے اس سیٹ پر تو ہونا چاہیے جس کے خلاف آپ یہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب 11/4/2022 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے ریزائن کر گئے تھے. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا وہ 19/9/2022 کو آیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا آن دا بیسس آف توشہ خانہ. تو جو شخص آلریڈی نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، اس کی نااہل، جو آلریڈی آپ نااہل بھی قرار دے چکے ہیں اور وہ خود سے بھی ریزائن کر چکے ہیں اس سے پہلے، تو اس کی نااہلی کی پٹیشن ہائی کورٹ میں موو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو سیٹ پر ہی نہیں ہے. وہ نااہلی کی پٹیشن ریٹ آف کو وارنٹو لیگل ٹرمینالوجی ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے جو کسی سرکاری سیٹ پر ہوتا ہے لیکن وداؤٹ اتھارٹی، وداؤٹ پراپر اتھارٹی ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنیکل بات ہے، لیکن بڑا اس کے اندر جو ہے سبسٹنس ہے اس لیگل آرگیومنٹ کے اندر. یہ پہلا آرگیومنٹ لیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ somebody who ceased to be a member of the assembly, who ceased to be a member of the parliament، اس کے خلاف یہ ریٹ مینٹینیبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہو سکتی. تو پہلا تو یہی، اور اس کے اوپر جو بنیاد بنایا گیا وہ فیصل واڑہ کی کیس کو بنایا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے الفاظ ہیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ since resignation has been tendered as member National Assembly, the question regarding disqualification from contesting elections in 2018 becomes an academic exercise as time has overtaken the cause for the reasons mentioned herein above. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا نے آلریڈی پہلے ہی ریزائن کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب آلریڈی انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، وہ سیٹ ہی چھوڑ دی ہے، تو پھر ان کی نااہلی کے حوالے سے پروسیڈنگ بھی نہیں آگے چل سکتی. یا تو وہ سیٹ پر موجود ہوں اور پھر کوئی الزام ہے، پھر نااہلی کے حوالے سے پروسیڈنگ آگے چل سکتی ہے. تو سیم پرنسپل عمران خان کے کیس پہ بھی اپلائی کرتا ہے. تو یہ کو وارنٹو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کیسز میں مینٹینیبل ہو سکتا ہے. دوسری بات، اس جواب میں عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا ہے کہ کسی ایفیڈیوٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے. اب ایفیڈیوٹ کی جو ٹروتھ فلنس ہے، اس کی جو ویراسٹی ہے، یعنی کہ اس کی جو سچائی ہے، یہ ایک ایسا میٹر ہوتا ہے جس کے لیے باقاعدہ قانونی طور پر ایک ٹرائل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک پیپر ہے، وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، جعلی ہے، اس کے اندر کوئی بدنیتی ہے، کوئی فراڈ ہے، کوئی فورجری ہے، اس میں کچھ بتایا غلط کیا ہے یا کچھ چھپایا گیا ہے. یہ جتنے بھی کویسچنز آف فیکٹ ہیں، یہ جتنے بھی حقائق ہیں، یہ ٹرائل کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہوتا ہے آفٹر اے پراپر ٹرائل.
اور ٹرائل کیوں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ ایویڈنس، شواہد آنے ہوتے ہیں، ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے، وٹنسز آتے ہیں، ان کو ایگزامن کیا جاتا ہے، پھر کراس ایگزامن یعنی کہ جرا کی جاتی ہے، پھر بحث ہوتی ہے، پھر فیصلہ آتا ہے۔ ہائی کورٹ رٹ جورسڈکشن میں یہ سب کچھ کر نہیں سکتا۔ ہائی کورٹ رٹ جورسڈکشن میں وہ سمری پروسیجر ہوتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، تو اس میں یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لیگل پوائنٹ آف ویو سے یہ آرگومنٹ بھی بہت جاندار ہے کہ اگر ایفیڈیوٹ کے حوالے سے آپ کو الزام لگا بھی رہے ہیں تو اس کو جج کرنے کے لیے، یا وہ ایفیڈیوٹ کی ویراسٹی، ٹروتھفلنس، سچائی کو جج کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ جانا پڑے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا اس کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ بالکل درست آرگومنٹ ہے۔ اگلی بات، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کیس کے حوالے سے عمران خان کے خلاف کیس دائر کیا گیا۔ اس سے پہلے 2018 میں ہو چکا ہے، 2019 میں ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں 2018 والے پہ جاؤں، 2019 میں جب یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا تھا تو 21 جنوری 2019 کا آرڈر ہے آنریبل کورٹ کا، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس میں 2019 میں یہ کہا کورٹ نے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، اور جو میں نے آپ سے بنیادی طور پہ پہلی کہ اس کے اندر چائلڈ رائٹس انوالوڈ ہے، وہ ان کی جو ہے وائلیشن ہو سکتی ہے، یہ ان کا استحقاق ہے، وہ اگر آ کر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا جا سکتا، اس پر تفتیش کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، اس کو تو انٹرٹین ہی نہیں کیا جا سکتا ان دا فرسٹ پلیس، یعنی کہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ کوئی عام شہری کسی بھی بچے کے حوالے سے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے ٹیرین جیڈ وائٹ کو یا عمران خان کو، کوئی بھی عام شہری کسی بھی شخص کے حوالے سے یا بچے کے حوالے سے یہ انگلی اٹھا دے اور اس کے اوپر آپ پروسیڈ کرنا شروع کر دیں، تو اس چیز کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر کسی شخص کا اپنی کوئی گریونس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ڈسون کیا جا رہا ہے، پراپرٹی سے محروم کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو حق ہے وہ اس کو نہیں دیا جا رہا، اور اس کو ڈسون کر کے اس میں سے نکالا جا رہا ہے، تو وہ خود سے انیشیٹ کر سکتے۔ یہ سارا کچھ ڈسکس کرنے کے بعد 2019 میں کورٹ نے اس کو ختم کیا، اس پروسیڈنگ کو، ٹیرین جیڈ وائٹ کی پروسیڈنگ کو، عمران خان کے حق میں فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں بھی ایک ریٹ پٹیشن کی گئی تھی، ریٹ پٹیشن نمبر 2934/2018، اور اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی، اور اس میں تب بینچ بنا تھا، اور وہ جو بینچ بنا تھا اس نے ریکیوز کر لیا تھا، اور وہ جو ریکیوز کیا تھا، ریکیوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جج صاحبان نے کہا تھا کہ اس کیس کو ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں فار پرسنل ریزنز، اور پرسنل ریزنز یہی تھے کہ جج صاحبان کو تب بھی یہ لگا تھا کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ عمران خان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ اس پولیٹیکل کائنڈ آف لٹیگیشن جو کہ موٹیویٹڈ ہے، بائسڈ ہے، پریجوڈسڈ ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کا استحقاق بھی نہیں ہے، تو جج صاحبان نے کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اس کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کون سے جج صاحبان تھے؟ وہ آنریبل مسٹر جسٹس عطر من اللہ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محسن اختر کیانی۔ یہ 4 جج صاحبان نے 2018 میں کہہ دیا تھا کہ ہم ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ اس کیس کو سن ہی نہیں سکتے، اور وہ میں آپ کو بتایا ہے کہ کیا ذہن میں ہوگا جج صاحبان کے پاسبلی۔ لیکن ابھی جب کیس چل رہا ہے، دوبارہ فائل کیا گیا ہے، کیونکہ اب عمران خان کے خلاف سٹیٹس کو تو ہے، کھڑا ہے، تو وہ کس کے پاس لگا ہے؟ وہ جسٹس عامر فاروق کے پاس لگا ہے، جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ لیکن جسٹس عامر فاروق 2018 میں آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ اس کیس کو سن نہیں سکتا۔ تو جب کوئی جج ایک دفعہ ایک کیس کے حوالے سے یہ کہہ دے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اس کو سن نہیں سکتا، اس کی بنیادی طور پہ وجہ یا اس کا جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جج کو لگتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس کو سن کے انصاف نہیں کر سکتا فار واٹ ایور پرسنل ریزنس، مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، کوئی اور جج اس کو سن لے۔ کسی کا کوئی جھکاؤ ہو سکتا ہے یا کوئی کسی کو جانتا ہے تو یہ جج صاحبان کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں لگتا ہے کہ مناسب نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سن نہیں۔ تو جب آلریڈی جسٹس عامر فاروق صاحب 2018 میں یہ کہہ چکے ہیں اسی کیس کے حوالے سے، ٹیرین جیڈ وائٹ کیس کے حوالے سے، کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر نہیں سن سکتا، اور پھر نہیں سنا انہوں نے،
تو 2023 میں وہ پھر اس کو کیسے سن سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں قانونی طور پہ پھر مناسب نہیں ہے کہ وہ جو آلریڈی اپنے آپ کو پہلے کہہ چکے نہیں سن سکتا اب وہ کہے کہ میں سن سکتا ہوں. کیونکہ ایک دفعہ جج صاحب جب کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں دوبارہ پھر وہ کیس سنتے نہیں ہیں. تو اس چیز کا حوالہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا بنیادی طور پہ اس کے اندر موقف ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آخری چیز کہ یہ جو جتنا بھی جواب آیا ہے عمران خان کے وکلاء کی طرف سے اس میں ایک آخری چیز انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ وہ دے ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ ٹو دا ٹائٹل پٹیشن, یعنی کہ میرٹس پر ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کیس جو کیس فائل ہوا ہے اس کا ایک ہوتا ہے نا ایک ابتدائی اعتراضات ہوتے ہیں پریلیمنری آبجیکشنز, یہ سب آبجیکشنز ہیں کہ یہ تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے, قابل سماعت ہی نہیں ہے ان قانونی بنیادوں اور نکاتوں پر. تو ابھی صرف وہ 4 پیج کا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی بنیاد پر اس کو ختم کر دیں. اگر نہیں ہوگا تو پھر وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دی پٹیشن, یعنی کہ پھر ہم میرٹس پہ بات کریں گے, جتنی بھی میرٹس پہ بات ہم نے کرنی ہے یا جو کیس ہم نے. تو یہ کیس ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے کہ جتنے بھی لیگل آرگومنٹس اڈاپٹ کیے گئے یہ بڑے جاندار ہیں, یہ بڑے سبسٹینٹیو ہیں, ان کے اندر بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں. اور اگر یہ کیس لا بھی سارا اس کے اندر سائٹ کیا گیا اور سپریم کورٹ کی رولنگز بھی ہیں, اور اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو میرٹس کے اوپر مجھے یہ کیس آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا عمران خان کے خلاف لیگل پوائنٹ آف ویو سے. ہاں پولیٹیکل موٹیویشنز کچھ لوگوں کی جو بھی ہیں وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہو سکتی ہے. بہرحال بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.